نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 9 کاف والی چھوٹی سورت 9 دن پڑھنے والے کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خدا راضی ہوگا۔ اس سورت میں ہیرے پوشیدہ ہیں، برکتیں پوشیدہ ہیں۔ جو اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کے درجات بلند کرے گا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نچھاور کرے گا۔ یہ سورت پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یتیمی میں بھی اللہ نے آپ کو سہارا دیا ہے۔ جب حق کی تلاش میں بے چین ہوئے تو اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ تنگ دست ہوئے تو اللہ نے فراخی عطا فرمائی۔ تو یہ وہ صورت ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ اگر کوئی مشکل میں گرا ہوا انسان اس کو پڑھے گا تو اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ اگر کوئی تنگ دست پڑے گا تو اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا۔ کسی گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے اگر کوئی پڑھے گا تو وہ شخص مل جائے گا۔ قید سے رہائی کے لیے پڑھے گا تو رہائی ملے گی۔ اٹکے ہوئے کوئی کام حل ہو جائیں گے۔ اس سورت کو ایک بار لازمی پڑھیں تو یہ سورت ضحیٰ ہے۔ یہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک موقع ایسا آیا کہ 3 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا کلام اور وحی منقطع کر دی۔ اس دوران اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کلام ہوا اور نہ اللہ نے جواب دیا اور نہ کوئی وحی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن کو اترنے میں 23 سال لگ گئے۔ ان میں سے 3 سال وحی کا جو سلسلہ منقطع رہا۔ ان 3 سالوں کے بارے میں مختلف احادیث اور روایات میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت پریشانی کا عالم تھا، کیونکہ ان 3 سال کے دوران اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی آپ کا اللہ سے رابطہ ہوا۔ ایک عام آدمی کا تو زندگی بھر اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آدمی صرف دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن آپ ایسی شخصیت کا تصور کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا تو ان کا اللہ کی ذات اور رضا کے لیے تڑپنا سسکنا بامانہ ہے۔ 3 سال کے عرصے کے دوران نہ جبرائیل آئے، نہ وحی آئی اور نہ ہی کوئی اللہ سے کلام ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہو گئے۔ ہمارے پاس تو صحیح الفاظ بھی نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ان 3 سالوں میں گزری ہے اس کیفیت کو الفاظوں میں بیان کر سکے۔ لیکن وہ جو 3 سال کا عرصہ گزرا، اور ان 3 سالوں میں بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھ جاتے اور ارادہ کرتے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، تو اس طرح کی سوچ اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم چاروں طرف سے ایک بے یارو مددگاری کا شکار ہوں، ایک ایسی غیر یقینی کیفیت کہ جس میں انسان کو اپنی بے مائگی کا مکمل احساس ہو۔ وہ 3 سال کا عرصہ ان کیفیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اور پھر 3 سال کے بعد اچانک یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔
قسم ہے دن کی روشنی کی، قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑ لے، پرسکون ہو جائے۔ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ناراض ہوا، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے آپ کی موجودہ زندگی سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو بکثرت نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، اور آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بتلایا، اور آپ کو محتاج پایا پھر مالدار بنایا؟ تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے اور سائل مانگنے والے کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ سورۃ ضحیٰ کے بے شمار فضائل برکات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان عنایات بے پایا اور احسانات عظیم کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے جو رحمان الرحیم رب العالمین نے اپنے محبوب ترین بندے اور رؤوف الرحیم رسول پر فرمائی۔ بعد ازاں اس رحمت للعالمین کو اپنی مخلوق پر ابر رحمت بن کر برسنے کے جو سلیقے اور آداب سکھائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دینے والے کی شان کریمی کی کوئی حد نہیں، تو لینے والے کے ظرف اور دامن کی وسعت بھی انسانی فکر کی حدود سے ماورا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، چند دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تو کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہارے پاس ان کی طرف سے وحی نہیں آ رہی۔ اس طرح کے طعنوں اور دل خراش باتوں کو سن کر یقیناً انسان تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو چھوڑا ہے اور نہ ان سے ناراض ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور کچھ مصائب علام سے دوچار ہیں، انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا یا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی پر سخت حالات آئیں اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو تو ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں لگا رہے۔ والضحیٰ قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑ لے پرسکون ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ناراض ہوا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی میں اور رات کی قسم کھائی جبکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پر مختلف حالات آئیں گے۔ جس طرح رات کی ظلمت اور تاریکی کے بعد دن کی روشنی آتی ہے، اسی طرح سختی اور پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودہ دینوی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیاوی زندگی میں ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم و معارف اور اپنے قرب کے درجات میں ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس میں آپ کے لیے دنیاوی زندگی کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت میں ترقی کی طرف اشارہ بھی ہے۔ جیسے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے، اسی طرح ہر نیک مومن کے لیے ہمت افزائی ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے۔ اگر مومن اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے اتباع کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ پچھلی زندگی سے بہتر اور اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل اس کے علم و عمل، عقل و شعور، عزت و احترام اور دیگر امور میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ لہذا اگر مومن پر کوئی مصیبت پریشانی آئے
اس کو چاہیے کہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اور اسے لوگوں میں سے ہوگا کہ جن سے خدا راضی ہوگا، اور وہ اس لائق ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کرے، اور ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر 10 حسنات اس کے لیے ہوں گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن قریب آپ کا رب آپ کو بہت زیادہ نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مرغوب چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا، آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا، سب اس میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب یہ بات تو ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اس جملہ سے ہم اس بات کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت کتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی آتش دوزخ میں جل رہا ہوگا تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی یہ دلی آرزو ہے کہ اپنی امت کے ہر فرد کو جنت میں دیکھیں۔ چنانچہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ ان کی امت کے ہر فرد کو جنت میں داخل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وفاداری کا اظہار کریں۔ اس سلسلہ میں 2 چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ زندگی کے تمام امور میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور جن چیزوں اور کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے اور ہمیں ان سے روکا تو ہم ان چیزوں اور کاموں سے بالکل اجتناب کریں۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وفاداری اور قدردانی کا اظہار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، خاص طور پر ہم جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک میں فرحت خوشی کا باعث ہوگا۔ وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت سے قبل انتقال فرما چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش کی۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے 50 سال کی عمر تک آپ کا ہر اعتبار سے خیال رکھا اور ہر طریقہ سے آپ کی نصرت و حمایت کی۔ ابو طالب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت الفت تھی کہ جو کسی بھی والد کی محبت سے کہیں زیادہ تھی۔ مزید برآں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا آپ سے تعلق رکھا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیوست ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا تو آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بھی بتلایا۔ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تفصیلات سے ناواقف تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو دین کے تمام علوم سے آگاہ کیا اور نوازا، جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا اور اس کے بعد آپ کو مالدار بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی اور آپ کو فقر غربت سے نکال کر غنی اور مالدار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا آپ کو ان احسانات جذبات کا اچھی طرح علم تھا۔
جو ایک یتیم کے ذہن، دماغ اور دل میں آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتے اور ان کے ساتھ شفقت محبت کا برتاؤ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل یعنی کہ مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے اور اس کو نہ جھڑکیے اور اس کا خیال رکھیے۔ آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ کی امت بھی غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گی اور ان کا خیال رکھے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خطاب فرماتے ہوئے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں تو اس کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے جائز ہے، بشرطے کہ وہ فخر نہ کرے اور نہ ہی انعامات احسانات کو اپنا ذاتی کمال سمجھے، بلکہ ان کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورۃ ضحیٰ کی تلاوت کرے روز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، اور خدا اسے اس دنیا میں موجود یتیموں اور بیواؤں کے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنورین فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا کہ جہاں پر ایک شخص سویا ہوا تھا، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 3 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں اور میں اس سورت کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ جب جبرائیل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام مرتبہ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے معزز عطا فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا تو بلا شبہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی وہ بھی کامیابی کامران ہو گیا۔ جس کے پکار میں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن ہو، وہ ہی آپ کی محبت کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاعت سے نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، کسی بھی حاجت کے لیے سورۃ ضحیٰ کو 9 دن پڑھیں، کیونکہ اس صورت میں 9 کاف ہیں۔ اس صورت کو جب بھی پڑھیں تو جب کہ کاف پر پہنچے تو 9 بار آپ نے یا کریم یا کریم یا کریم اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے،
جب آپ اس طرح اس عمل کو کریں گے، اس صورت کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ 9 دن کے اندر اندر جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد، وہ حاجت پوری ہوگی۔ اس صورت کو کسی بھی حاجت کے لیے لازمی پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔